اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک فقہ یوٹیوب چینل میں تمام ویورز کو خوش آمدید اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ ویورز کی خدمت میں حاضر ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ اللہ کریم کے کرم سے خیریت و عافیت سے ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالی حضور نبی محتشم، حضور خاتم النبیین، حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا صدقہ آپ تمام اسلامی ماں بہنوں، بیٹیوں، بھائیوں کی مشکلات دور فرمائے اور اللہ کریم حضرات اہل بیت اطہار، حضرات صحابہ کرام، بالخصوص حضرت سیدنا ابوبکر صدیق عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ آپ تمام ویورز کو دین دنیا کی عزتوں سے، عظمتوں سے مالا مال فرمائے۔ آج جو ہم آپ کے لیے ویڈیو لے کر آئے ہیں، وظیفہ لے کر آئے ہیں، یہ ماہ ذی قعدہ شریف کی پہلی جمعرات ہے اور اس کا یہ بہت ہی بابرکت خاص وظیفہ، ایک بہت ہی نورانی عمل انشاءاللہ عز و جل اللہ کریم کے کرم سے اس قرآنی نورانی وجدانی عمل سے مالک ارض و سما آپ کو رزق، مال و دولت کی فراوانی نصیب فرمائیں گے، گھر، مال، کاروبار، رزق میں برکتیں نصیب فرمائیں گے۔ سورۃ اخلاص شریف کا وظیفہ ہے۔ سورۃ اخلاص قرآن مجید کی وہ سورت ہے جسے ایک خاص مقام اور فضیلت حاصل ہے۔ حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص رات کو قیام میں صرف قل هو اللہ احد پڑھتا تھا، اس سے زیادہ کچھ نہیں پڑھتا تھا۔ تو صبح کے وقت وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے سامنے اس بات کا تذکرہ کیا کہ سائل نے اس صورت کو قلیل جانا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمانے لگے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، بے شک یہ قرآن سورت جو ہے وہ قرآن کے تیسرے حصے کے برابر ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کی کہ میرا ایک پڑوسی رات کو قیام میں صرف قل هو اللہ احد ہی پڑھتا ہے، گویا کہ سائل نے اسے قلیل جانا تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام فرمانے لگے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، بے شک یہ سورت ثلث قرآن کے برابر ہے۔ مسند احمد کے اندر یہ 10,965 نمبر حدیث ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث آپ کے سامنے بخاری شریف کی حدیث ہے 4628۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے صحابہ سے فرمایا، کیا تم میں کوئی ایک رات میں ثلث قرآن پڑھنے سے عاجز ہے؟ ثلث مطلب کہ تیسرا حصہ۔ تو یہ بات صحابہ کرام پر گراں گزری تو وہ کہنے لگے، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی کون طاقت رکھتا ہے کہ ایک ہی رات میں ثلث قرآن پڑھے؟ تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، یہ ثلث قرآن ہے۔ اور حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر رات جب بستر پر تشریف لاتے تو قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر اپنی دونوں ہتھیلیوں پر پھونک کر سر اور چہرے سے شروع کر کے اپنے جسم پر جہاں تک ہاتھ جاتا تو اسے 3 مرتبہ پھیرا کرتے تھے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے یہ بھی۔ ایک اور حدیث شریف جو ہے وہ آپ کے سامنے حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک شخص کو لشکر کا امیر بنا کر بھیجا تو وہ اپنے لشکر کو نماز پڑھاتا اور اس میں ہر رکعت قل هو اللہ احد پر ہی ختم کرتا۔ جب وہ واپس پلٹے تو انہوں نے اس کا ذکر اللہ کے نبی سے کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اسے پوچھو کہ یہ کام وہ کس لیے کرتا تھا؟ تو انہوں نے اس سے پوچھا تو اس نے جواب دیا، اس لیے کہ یہ رحمان کی صفت ہے
اور میں اسے پڑھنا پسند کرتا ہوں۔ تو میرے خیال میں اس کی فضیلت بہت زیادہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ تو اس کا جو ایک نورانی یہ وجدانی عمل ہے، اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان کی تعداد متعین نہیں کرنی چاہیے، جسے جو ہے کھلا پڑھنا چاہیے، لیکن ایک خاص مقصد کے لیے کوئی نہ کوئی مہم ہوتی ہے، کہیں جانا ہوتا ہے تو اس کی ایک حد ہوتی ہے، تو آپ اسے تعداد کے مطابق پڑھیں گے جمعرات کے دن، تو انشاءاللہ اللہ کریم کے کرم سے آپ کی مشکلات آسان ہوں گی، رزق مال و جان کے اندر خیر و برکت کا نزول ہوگا، اور اللہ کریم حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا صدقہ آپ کو دین دنیا کی عزتوں سے مالا مال فرمائیں گے۔ تو اگر آپ اسلامک فقہ یوٹیوب پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا، اور ساتھ میں بیل آئیکن بٹن پر بھی پریس کیجئے گا تاکہ آنے والی تمام نئی اسلامک ویڈیوز وظائف آپ دوستوں کو ملتے رہیں۔ تو جی آپ نے کیا کرنا ہے کہ باوضو حالت میں کسی بھی ایک نماز کے بعد، 5 وقت کی نماز ہے، 5 وقت کی نماز کوئی ایک نماز آپ مختص کر لیں، اس نماز کے بعد کریں، یا اگر آپ سفر میں ہیں، کہیں ایسی جگہ پہ ہیں تو آپ اسے سفر میں بھی کر سکتے ہیں۔ کوئی انتہائی آسان سی یہ صورت ہے، وہ کوئی مشکل صورت نہیں ہے، تو انشاءاللہ عز و جل اللہ کریم کے کرم سے آپ کے رزق مال و جان کے اندر خیر و برکت کا نزول ہوگا۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اول آخر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، 11 مرتبہ پڑھ لیں، 7 مرتبہ پڑھ لیں، 3 مرتبہ پڑھ لیں، درمیان کے اندر سورۃ قل ھو واللہ احد ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنی ہے، اور 33 مرتبہ 33 مرتبہ آپ نے یہ سورت پڑھنی ہے۔ لیکن یاد رکھیں جب اس سورت کو پڑھتے آپ نے اللہ الصمد پہ پہنچنا ہے، تو اللہ الصمد پہ پہنچ کر اس کا معنی ہے کہ اللہ بے نیاز ہے، تو وہاں جب مثلا شروع کرتے ہیں آپ قل ھو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، تو آپ نے اللہ الصمد کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے، 7 مرتبہ پڑھ کے پھر سورت کو پورا کرنا ہے۔ اسی طرح 33 مرتبہ سورۃ اخلاص، اور ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور ہر بار اللہ الصمد ہر سورت میں 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ کریم کے کرم سے جن کی شادیاں نہیں ہو رہی ان کی شادیاں بھی ہوں گی، جنہیں اچھے رشتے نہیں مل رہے انہیں اچھے رشتے بھی ملیں گے، جن کے بچے بری عادتوں میں ملوث ہیں انشاءاللہ یہ عمل کر کے انہیں دم کریں، پانی پہ دم کر کے انہیں پلائیں، اگر نظر بد کا معاملہ ہے وہ دور ہوگا، قرض کے اندر کوئی ڈوبا ہوا ہے تو قرض سے نجات ملے گی، اگر وہ رزق کا معاملہ ہے تو رزق اللہ کریم عطا فرمائیں گے۔ یاد رکھیں قرآن مجید فرقان حمید ہمارے لیے ایک رحمت ہے، شفا ہے، ہدایت ہے، تو قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھنا زندگی کا معمول بنائیں، اللہ کریم دونوں جہانوں میں آپ کو دین دنیا کی عزتوں سے مالا مال فرمائیں گے۔ اب یہاں ایک اور حدیث پاک میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو قل ھو واللہ احد پڑھتے ہوئے سنا، تو نبی کریم علیہ السلام فرمانے لگے واجب ہو گئی۔ صحابہ کرام کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا واجب ہو گئی؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ ایک اور ارشاد ہے میرے پاک نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا صحیح الجامع الصغیر کے اندر کہ جس نے 10 مرتبہ قل ھو اللہ احد پڑھی اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتا ہے۔ تو آپ تعداد اور وقت کی تعین یا کیفیت کی تجدید کیے بغیر جو ہے پھر بھی پڑھ سکتے ہیں، تعداد و وقت کے اندر بھی اسے پڑھ سکتے ہیں۔ تو امید ہے کہ آج کے اس عمل سے آپ دوستوں کو ضرور فائدہ ملے گا۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ وہ ہمیں اور آپ اور سب مسلمان بہن بھائیوں کو علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے نبی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر رحمتیں برسائے۔ وہ اسلامی بہنیں مائیں بیٹیاں جو بیماری میں ملوث ہیں، بیمار ہیں، اللہ انہیں صحت عطا فرمائے۔ اللہ کرونا وائرس جیسی مہلک مرض سے تمام مسلمانوں کو دین دنیا کی عزتوں سے، عظمتوں سے، شان و شوقت اور رفعتوں سے مالا مال فرمائے۔ تو انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھا کریں۔
میرا اللہ کریم آپ تمام مسلمان بہن بھائیوں کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔